ابو افرا، جناب استقبال ہے آپ کا۔ ہیلو، جی جناب استقبال ہے آپ کا، آواز آپ آ رہی مومن ہو؟ جی آ رہی ہے۔ ہے؟ اچھا، ابھی ہیلو۔ آپ، ہاں آپ یہ کہہ رہے تھے ہاں کہ اسلام میں چھوٹی بچیوں سے شادی کی اجازت ہے، اور ہاں اس کو تم قرآن کریم سورۃ طلاق کی آیت سے ثابت کر رہے تھے، واللہ لم یئسن من المحیض من نسائکم، ہوں یہاں سے جی تو تو اس سے کس طرح ثابت کر رہے تھے آپ کہ جن کو حیض نہیں دیکھیں، آیا ہے؟ اس پوری آیات کا ترجمہ آپ نے عربی میں ہم، آیت سنا دی، بہت اچھی بات ہے۔ اس کا اگر آپ ہم، ترجمہ کر دیں تو ہم۔ اچھی بات ہے، ورنہ ہم جو بھی مفسرین ہیں، جو بھی ترجمے دار ہیں، ان کا سہارا لیتے ہیں، کیونکہ ان کو ترجمہ، عربی کا علم ہوگا نا، تبھی تو انہوں نے ہم، ترجمہ کیا ہے۔ بس بات سنو میری آپ پہلے، میں یہ کہہ رہا ہاں ہوں، سنائیں۔ ترجمہ جو تم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اسکرین پہ لگایا تھا صحیح ترجمہ ہے وہ، میں اس کو غلط نہیں کہہ رہا، ہاں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تم نے غلط ترجمہ کیا ہے، ترجمہ صحیح ہے، تو ہوں۔ اس سے کیا سمجھ میں آیا تم لوگوں کو؟ آپ کو کیا سمجھ میں آیا پہلے آپ یہ بتائیں۔ نہیں نہیں، آپ کو تم جو ہماری کون سی بات تم غلط لگی، آپ پہلے بتا دیں، ٹھیک ہے؟ یہ بتائیے کہ میں تو ابھی بتاؤں گا، میں اس کو کلیئر کروں گا کیا ہے اس کی حقیقت، ہاں کرے نا، تو لیکن آپ ہی کو ہم نے وقت دیا ہے میرے ابو یہ بھائی، آپ ہی کو نہیں، وقت دیا سنو ہے۔ سنو 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 سنو، کیا ہے کہ تم لوگوں کو اور کوئی کام تو ہے نہیں، کوئی ہاں بزنس، بالکل نہیں کوئی ہے، تجارت کچھ نہیں ہے، اور کوئی اسی کام نہیں طرح ہے۔ کیا ہے کہ چندے کے ذریعے سے کیا ہے کہ ہاں اپنا ہاں پیٹ ہاں، بھر رہے ہو، صرف اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کر کے، اور کوئی کام تو ہے جی نہیں، جی جی، لیکن یہ بالکل زیادہ دن بالکل تک بالکل۔ لیکن یہ زیادہ دن تک چلنے والا نہیں ہے، یہ ہاں دھیان رکھنا، ابو بھائی، ایک دن بھائی آیت کا او مطلب مائی تو ایک دن سمجھا گوڈ، دیں آپ، او آیت کا مائی مطلب تو گوڈ، اب سمجھا میرا دیں جو آپ کیا سمجھانے ہوگا؟ آئے ہیں۔ ابو بھائی ایسے ایک سنو دن نا، او مائی زید بھائی گوڈ، سنو نا۔ سنو 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 ہاں سنو ابو بھائی، سنو سنو ایک بولنے کا بھی سنو سننے کا بھی رکھ لو۔ سنو سنو اگر آپ میں بھی سنو اتنا سنو قابلیت سنو ہے تو آ، اسلامی چینل کھول اب کر بھی ابو پیسہ کماؤ نا، منع کس نے کیا ہے؟ کیا چیز؟ چندہ لو آپ بھی، نہیں ایک نہیں، ایک سیکنڈ۔ تو چندہ تو آپ کے، چندہ آپ کو یہ علماء نہیں نفرت، لیتے ہیں؟ نہیں، نفرت 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 پھیلا کے نہیں، اگر کیا؟ اصلیت دکھانا نفرت، اصلیت ہاں دکھانا نفرت اچھا، ہوا؟ اصلیت، اگر میں وہی اگر تو وتھ بتا رہا ہوں ریفرنس سے بات کرنا نفرت ہوا؟ چلیے اس وتھ کے اوپر ریفرنس آتے سے ہیں، بات کرنا نفرت ہوا؟ پلیز یہ بتا دو آپ، جو بات پلیز جو ابو بات میں بھائی۔ رکھنے آ رہا ہوں، جو بات میں نہیں نہیں اپنی نہیں نہیں، رکھنے آپ آ رہا تھا، بتاؤ، وتھ ریفرنس سے بات کرنا نفرت ہاں پھیلانا ہاں ہوا؟ آپ ہاں بتا دو پلیز اس چیز ہاں، کا۔ وہی تو میں ریفرنس کے ساتھ ہی تو بات کر رہا ہوں، اور اسی ٹاپک پہ آؤ جو جی بھی جس کے اوپر میں بات کر رہا تھا۔ جی جی جی، آپ ہوں، آئیے، چلے آپ آئیں۔ آئیے پلیز۔ تو بتائیے تم وہ اس آیت سے کہ کسی عورت کو اگر حیض نہیں آیا ہے تو ہاں اس سے اس کی عدت اگر کیا ہے عورت کہ نہیں، 3 مہینے ہے؟ بچی بچی بولے، اچھا، بچی بولے، کیسے؟ کیسے وہ ہم آپ کو ثابت کر دیں گے، لیکن آپ بچی بولیں۔ جس ہ کو حیض نہیں آیا وہ بچی ہوئی نا بھائی۔ وہ بچی ہوئی نا؟ بچی ہوئی، ہاں، تو ہاں، اس کی عدت 3 مہینے ہے، تو پھر اس سے پرابلم کیا ہوئی؟ پرابلم کیا ہوئی؟ ہاں، عدت کن کی ہوتی ہے پہلے آپ یہ بتائیں؟ عدت جن کی شادی ہو جاتی ہے۔ جن کی شادی ہو جاتی ہے۔ ہ ہ عدت کس لیے رکھی جاتی ہے؟ عدت کس لیے رکھی جاتی ہے کہ وہ ہاں بتائیں۔ جو ان کے کیا ہے کہ رحم ہے وہ صاف ہو جائے۔ رحم ہے وہ صاف ہو جائے، اور مطلب رحم یہ صاحب ہے کب ہوگا؟ کہ ہاں ہاں، عدت میں کے اسی بعد۔ پہ آ رہا ہوں، میں اسی پہ آ رہا ہوں، ہاں چلو تم چلے، چلو، ہاں میں میں یہ دیکھتا کہہ ہوں رہا ہوں تمہاری کہ ہوشیاری، آپ تمہاری کی بات صحیح ہے ابو ٹھیک ہے، بھائی، اب میرا مجھے دینا موقع بولنے کا، یار آپ نے بولو اپنی بات رکھ لی ہے جی۔ بولیے بولیے، مطلب کہ جو حمل اگر ان کے اندر ہو تو وہ نکل جائے، ٹھیک ہے، بالکل یہی نا؟ بالکل اسی لیے عدت بالکل، رکھی جاتی ہے۔ ٹھیک اب ہے اس ٹھیک ہے، آیت میں بات ہو رہی ہے کہ وہ بچیاں جن کا حیض ابھی تک نہیں آیا، ان کی ہوں عدت بھی 3 مہینے کی ہے۔ ہوں مطلب کہ ان ہوں بچیوں سے شادی بھی ہوتی ہے جن کا ہوں حیض ابھی تک نہیں آیا۔ کس عمر میں ہوں حیض نہیں آتا ہے بھائی؟ چھ ہوں سال کی 8 سال کی 9 سال کی 10 سال کی ہوں بچی تک کا حیض نہیں آتا، تو ان سے ہوں اگر تم نے شادی کر لی ہے، ان سے اگر ہوں تم نے سیکس کر لیا ہے، اور ہوں اگر تم نے ان کو طلاق دے دیا یا پھر اس کا شوہر ہوں مر گیا، تو اس کی ہوں عدت 3 مہینے کی ہے۔ تو ہوں بچیوں سے شادی ہوگی تبھی تو ہوں، عدت رکھی جا رہی ہے نا؟ ہاں، گویا کہ اسلام چھوٹی بچیوں سے شادی کرنے کی اجازت دے رہا ہے نا؟ بے شک، اچھا کوئی شک اچھا نہیں ہے۔ اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ٹھیک ٹھیک، یہ بتائیے کہ ہمارا یہاں کے جو قانون ہے ہندوستان کا، اس میں یہ ہوں ہے کہ اگر کوئی کسی کو
قتل کر دیتا ہے تو اس کی سزا یہ ہے، اس کے اوپر دھار یہ لگے گی، تو کیا قانون کسی قتل کرنے کی اجازت دے رہا ہے؟ قانون قتل کرنے کی اجازت دے رہا ہے؟ پہلی کیا؟ بات تو یہ سنیں، ہوں ہوں پہلی بات یہ کہ قرآن نے اجازت دی ہے بچیوں سے شادی کرنے کی۔ اگر آپ اجازت کہو کہ یہ ہوں فرض نہیں ہے، دیکھیں سلمان بھائی نے بھی یہی بات کی تھی کہ ہم کر ہوں تھوڑی نہ رہے، نہیں آپ نہیں ہوں کر رہے، آپ یار آپ اچھے انسان ہو، لیکن یہ یمن کی ابھی میں نے آپ کو ایک رپورٹ دکھائی تھی، گارڈین کی نیوز ہے، ٹھیک ہے نا، ارے بھائی گارڈین کی دیکھو دیکھو رپورٹ دیکھو ہے جہاں دیکھو پر سنو، بچیوں کے ساتھ، سن لو پاکستان کی بھی پڑی ہوئی ہے میرے پاس ویڈیو، ہوں بنگلہ دیش کی بھی پڑی ہوئی ہے، ہوں افغانستان کی ویڈیو ابھی سی این این نے نکالی ہے کہ ایک باپ نے ہوں اپنی بچی کو بیچ دی ہے، کتنے سال کی تھی؟ 8 ہوں سال کی، کسے بیچا؟ ہوں 55 سال ہوں کے باپے کو۔ ہوں یہ تو جلیبیاں یہاں نہ گھمائے کہ کوئی نہیں کر رہا ہے یا پھر جو ہوں کرے گا اس کی غلطی ہے، یہ اچھا، جلیبیاں نہ گھمائے، بچیوں سے یعنی شادی قرآن اجازت دیتا ہے اور ہو بھی رہی ہے۔ اچھا سنو سنو، اب میری بات تو سنو اب پوری، ٹھیک ہے؟ جو تم یہ اگزامپل دے رہے ہو کہ فلاں جگہ ہو رہا ہے فلاں جگہ ہو رہا ہے، تو اس سے قرآن کی اسلام آیت کو کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ سن تو سن، اچھا یعنی کہ اگر کوئی ہندو کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کے دھرم کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ بھائی اگر ہندوؤں کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ تم ایک 6 سال کی 7 سال کی ایک چھوٹی بچی سے شادی کر سکتے ہو، چاہے تمہاری عمر 55 سال ہو 60 سال ہو، لعنت ہے ایسی کتابوں پر، چاہے وہ ہندوؤں کی ہو، عیسائیوں کی ہو، سکھوں کی ہو، لعنت ہے ایسے لوگوں پر۔ اور بولو، نہیں نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں، بات کتاب کی ہے، بات میں کتاب کی کہ تمہارا اللہ تمہیں اجازت دے رہا ہے اور ہوں، تم کر بھی رہے ہو، جبکہ پہلی ارے رات کو ہی بچی مر جاتی ہے۔ جب ہوں، ایک سوچو یار، ایک 6 سال کی بچی پہ 50 سال کا بڈھا چڑھے گا تو اس کی کیا حالت ہوگی؟ ہاں یعنی کہ تم کسی کے ایک عمل کو 80 سال کا بڈھا سعودی عربیہ کے اندر 20 سال کی لڑکی کو بیاہ لیتا ہے، ہوں، کیا ہو رہا ہے وہاں پہ؟ یہاں پہ نہیں اسی ہو رہا آیت کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ارے تو نہیں ان ہو کا رہا پوائنٹ آف ویو یہ کیا کرنے چاہ رہے ہیں؟ اگر اللہ اجازت دیتا آپ کرو گے؟ ویسٹرن کلچر میں کیا ہو رہا ہے یہ بتائیے؟ ارے نہیں 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 نہیں، وہ بات سنیں نہیں بھائی ہے آپ قرآن اسلام میں کی اگر بات کرنے آئے یا پھر سنیں ویسٹرن کلچر یا پھر سنیں انڈین قانون کی بات کرنے آئے ہیں؟ تم کر رہے ہو اسرائیل یہ بھائی، بات، میرے اسرائیل بھائی میرے تم سنیں، اگر ویسٹ میں ہو رہا ہے، سنیں ہوں، ہوں، ویسٹ میں ہو رہا ہے، سور کی موت مرے سالے، کتے ہوں، کی موت مرے۔ اب ان ذرا کے لیے یہ بتاؤ، ان کے لیے کبھی اسکیم بنا رہے ہو؟ ان کی کتابوں میں اگر لکھا ہوا ہے تو ہوں، تم میرے پاس لاؤ، میں اس پہ پوری اسٹریم کروں گا۔ اپنی بھائی کتاب کون اب سا ویسٹرن بندہ ہے جو اس کتاب کو فالو کرتا ہے، میں اس پہ اسٹریم کروں گا۔ لیکن جب بات تمہاری قرآن کی آ رہی ہے، جب تمہارے صحابیوں نے ہوں، علی مولا کی بیٹی کتنے سال کی تھی؟ ام کلثوم 11 سال کی، اور کس سے شادی کری؟ عمر فاروق سے۔ کتنے سال کے تھے عمر فاروق؟ پتہ ہے آپ کو؟ 55 سال سے بھی زیادہ کے تھے۔ تو 11 کی عمر میں تمہیں پتا ہے دنیا وہاں ابو کی ابو ابو تم ایسا سنو سنو سنو، یہ ابھی پہلے اس آیت پہ ہم بات کرتے ہیں، پھر دوسری جگہ جانا، تم بات کو ادھر سے ادھر گھما رہے ہو، پھر میں ان میں باتوں ادھر کو سے ادھر گھما رہا ہوں، پھر تم یہ کہتے ہو آیت تمہاری بات بچیوں سے سنو شادی تم کر رہے ہو، بات میں گھما رہا ہوں۔ سنو پہلی سنو نائٹ کو بچیاں تو ہم بھائی آپ بستری کے بتا دیجیے وقت نا، مر آپ نے کیا جاتی سمجھا ہیں، ہے اس آیت سے؟ آپ کو باتیں میں کیا دکھ گھما رہا ہے رہا اس ہوں۔ میں؟ میں وہی تو میں سمجھا رہا ہوں، لیکن جیسے ہی میں اس کو سمجھانے کے لیے چلا ہوں تو نہیں بھائی، تم آپ پھر آپ انڈین قانون اور ویسٹ کلچر کی بات کر رہے ہو، آپ یہ بتائیے کہ اس آیت سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ بھائی بچوں سے میں شادی نہیں کر سکتے؟ اسرائیل بھائی ہندوستان کا قانون اجازت دیتا ہے کیا؟ نہیں، یہ کبھی بول رہے ہیں نا نہیں کہ دیتا۔ مرڈر کی مثال دے رہے اسلامی ہیں، کس قانون کی مثال اجازت دے رہے ہیں؟ دیتا ہے، ارے اسرائیل بھائی اسلامی قانون اجازت دیتا ہے، دے ہاں رہا ہے۔ وہ تم بالکل دیتا ہے۔ مجھے بولنے انڈین دو قانون پہلے، تو 21 سال کر دیا اس نے قانون اب۔ ہاں مجھے پھر دو کون سا بہتر ہوا، مجھے انڈین دو قانون یا اسلامی قانون؟ مجھے 2 منٹ بولنے دو پہلے، بولے بولے بولے۔ ہاں بولنا مت بیچ میں۔ تم نے یہ کہا کہ قرآن کے اندر جو آیت ہے اس میں یہ ہے کہ اگر وہ بچے جس کو حیض نہیں آ رہا ہے اگر اس کی شادی ہو جائے تو اس کی عدت 3 مہینے ہے۔ قرآن نے ایک قانون بیان کر دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ قرآن اس کی اجازت دے رہا ہے کہ تم کرو۔ قرآن نے ایک حکم بیان کیا ہے، کیونکہ قرآن پوری دنیا اور پوری انسانیت کے لیے ایک قانون ہے، اور وہ قانون قیامت تک کے لیے ہے، تو اس میں وہ ساری چیزیں بیان کر دی گئی ہیں کہ جو ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح یہاں کے سنویدھان میں، یہاں کے تو ہو رہا قانون ہے میں نا، تو ارے ہو رہا ہے نا۔ پھر وہی نہیں بھائی، پریشانی آپ تو کی بات جو میں سمجھاؤں وہ یہ ہے کہ ایک قرآن بات ہے، اجازت نہیں دیتا ہے چھوٹی بچی سے شادی کرنے کی، آپ یہی بول رہے ہیں؟ ارے تم مجھے بولنے دو یار، 2 منٹ میں نے کہا تو تم سے بولنے دو مجھے۔ نہیں بھائی، آپ یہی ارے تو تو بولنا چاہ رہے ہیں کہ ہندوستان کے قرآن اجازت قانون، نہیں دیتا ہے چھوٹی بچی سے شادی کرنے کی۔
تو مجھے تم بولنے دو 1 منٹ. بھائی ہاں اور نہ بھی اسرائیل چھوٹا سا اسرائیل جواب بھائی ہے. اسرائیل بھائی آپ کے پاس 1 منٹ ہے ابو آفرا آپ بولے کوئی آپ کو انٹرپٹ نہیں کرے گا ٹھیک ہے ہاں لیکن آنا آپ کو لوٹ کر قرآن پر ہے کیونکہ ہاں قرآن ٹھیک اللہ کی کتاب ہے ہندوستان کا جو قانون کا کتاب ہے وہ کسی خدا کا کتاب نہیں ہے ٹھیک ہے نا اس بات کو یاد رکھنا 1 منٹ آپ کے پاس سے بولے آپ میں قانون سمجھا رہا ہوں. تمہیں قانون کی بات آ رہی ہے, رولس کی بات آ رہی ہے نا. قرآن بھی قانون کی کتاب ہے. اس میں صرف کیا ہے کہ نماز روزہ نہیں بیان کیے, اس میں پورا نظام بیان کیا گیا ہے. تو جس طرح اگر قانون کے اندر یہ بات لکھی جائے کہ کسی نے کسی کے گھر میں چوری جا کے کی, تو اس سے یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ چوری کرنا سکھا رہا ہے قانون. قانون میں یہ لکھا گیا ہے کہ کسی نے کسی کو مرڈر کر دیا تو اس کی سزا یہ ہے. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ قانون اس کی اجازت دے رہا ہے. تو اسی طرح اسلام نے ایک رول بیان کیا کہ اگر کسی نے کسی چھوٹی بچی سے اگر شادی کر لی تو, اور شادی کرنے کے بعد میں اگر طلاق ہو جاتی ہے تو پھر اس کا یہ مسئلہ بنتا ہے. اتنی سی بات ہے بس یہ قرآن میں, جس کو تم کھینچے جا رہے ہو. اب چلے بتاؤ کیا کیا. چلے میں آپ کی بات سمجھ گیا کہ اگر کسی نے کسی بچی سے شادی کر لی ہے تو یہ مسئلہ پیش آتا ہے تو اس کی عدت 3 مہینے کی, بس اتنی سی بات ہو رہی بس ہے نا جس کو بس. ہاں تم تو سمجھ پا رہے ہو. مطلب شادی تو کر سکتا ہے نا بندہ, کیا اسلام کی نظر میں یہ گناہ ہے؟ ایک بچی سے شادی کرنا گناہ ہے؟ میں کیا پوچھ رہا ہوں آپ سے, آپ نے کہا اگر ایسا منظر پیش آئے کہ ایک بندہ چھوٹی بچی سے شادی کر لے اور فرض کرے وہ فوت ہو جائے یا پھر وہ طلاق دے دے تو اس بچی کی عدت 3 مہینے کی ہے. یہ قرآن نے ایک سلیوشن نکال دیا ٹھیک ہے, لیکن اس میں قرآن نے اجازت دی نا. بچے کی ڈیفینیشن کیا ہے بچی کی؟ نہیں پہلے یہ بتائیں قرآن نے بچی سے شادی کرنے کی اجازت دی یا نہ؟ قرآن نے بچی سے اجازت کرنے کی اجازت نہیں دی ہے. وہی تو میں نے بھائی تمہیں بس اب میں سمجھا. ایک سوال آپ سے پوچھ لوں, ہوں تو پھر آپ کے نبی نے یہ قرآن کے خلاف عمل کیوں کیا کون سا؟ چھوٹی بچی سے شادی کر کے؟ چھوٹی چھوٹی بچی سے شادی کر کے. کتنی عمر تھی آپ ان کی؟ بول رہے ہیں نا کہ 6 سال, کتنی؟ 6 سال. اور جب رخصت ہوئی تو 9 سال. 9 سال بولو نا, 6 سال کیا بول رہے ہو؟ تو شادی 9 سال, 6 سال کی عمر میں ہوئی ہے. 9 سال کی عمر میں ان کی کیا ہے کہ ودائیگی ہوئی ہے. تو تمہیں جی پتا ہے کہ وہاں کی آب و ہوا اور وہاں کے کھانا پینا, وہاں کی غذا کیسی تھی نہیں وہاں بھائی, آپ کے بول دینے سے تو کوئی 9 سال کی بچی وہاں پر 21 سال کی نہیں بن جائے گی نا, صرف آپ کے ارے بول دینے سے. تمہارے اچھا بولنے سے یہ جو آب و ہوا ہے, ایک سیکنڈ یہ جو آب و ہوا ہے کیا خاصیت ہے اس آب و ہوا میں, ذرا بتائیں گے آپ؟ اس وقت کی جو غذائیں تھی وہ اتنی اچھا پاورفل تھی کہ اتنی دنوں کے اندر خاصیت بتائے نا, مطلب کیا تھا, ٹھنڈی تھی گرمی تھی, کیا ایسی وہ خاصیت تھی یہ بتائیں. کیا کرتے تھے, ان کی غذا کھجور تھی, گوشت تھا اور دودھ تھی. یہ غذائیں اچھا گرم گرم غذائیں تھی ان کے پاس میں, جن کی وجہ اچھا سے وہ ابھی جلدی نہیں ہے, ابھی نہیں ہے کیا؟ اب تو کھانوں کے اندر کیا ہے کہ ملاوٹ ہو گئی نا. اچھا ملاوٹ ہو گئی ہے. پہلے ارے آپ کو میں بتا دیتا ہوں, آپ کے علم میں تھوڑا سا اضافہ کر دیتا ہوں. جب بتاؤ. تک سعودی عربیہ میں تیل نہیں نکلا تھا تب تک وہاں کے لوگ کھجور کھا کے زندگی گزر بسر کرتے تھے, ٹھیک ہے وہ نا. صحیح بخاری میں آج حدیث بھی اتنا, ہے حضرت عائشہ سے ہی, ہاں ہاں, تین آج تین مہینے اتنا چولہا نہیں جلتا تھا, وہ کھجور ہی بس کھاتی تھی وہاں پر. کھجوری کھاتے تھے ہاں, اور پیٹ پہ وہ پتھر باندھتے تھے, چلو وہ مسئلہ الگ ہے. لیکن آج ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ دنیا کے بہتر سے بہتر کھانا لا کے کھا سکتے ہیں. اپنی زمین پر کچھ نہیں اگاتے لیکن دنیا سے بہتر قسم کا اناج اپنے یہاں پہ لاتے ہیں اور کھاتے ہیں, بڑھیا سے بڑھیا چیزیں کھاتے ہیں. ایک اور فیملی ایک آج مٹن کھاتی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پر پورے اس میں رکھ کے. ہاں ہاں ہاں, کتنا کتنا سارا کھاتے ہیں, اور دیکھا ہوگا کہ ان کے چہرے پر رونق دیکھو, ہاتھ پیروں میں تازگی دیکھو, کیونکہ اچھا اچھا کھاتے ہیں, امیر لوگ ہیں, پیسہ آ گیا. تو اس کے مطابق تو آج کھانے پینے کی اگر بات کرتے ہو تو کھانا پینا آج بہتر مل رہا ہے. صرف کھجورے نہیں کھا رہے, اب تو گوشت بھی کھا رہے ہیں, دودھ بھی پی رہے, چاول بھی کھا رہے, جو تمام چیزیں کھانے کے لیے اچھی ہیں, ہیلدی سب کچھ کھا رہے ہیں. تو اس کے مطابق تو آج سعودی عربیہ کی 9 سال کی بچی تقریباً آپ کو 25 سال کی دکھنی چاہیے تھی, اب کیوں نہیں دکھ رہی؟ اور جب اچھا. کھانے پینے کی کمی تھی, کھجور کھا کے زندگی گزر بسر کر رہے تھے, تب وہ بڑی ہو گئی تھی, مطلب 9 سال میں 25 سال جیسی دکھتی تھی. تو یہ تم یہ جان بوجھ کے پروپیگنڈا کر رہے ہو. یہ بتاؤ کہ پچھلے زمانے کے لوگوں کی کیا. پروپیگنڈا کہاں سے آ گیا اس میں یار؟ ہاں سنو 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 سنو, نہیں بھائی, ہم کیا بات جھوٹ بول رہے ہیں, ہم بول رہے ہیں نا کہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں, ہم نے کیا جھوٹ بولا ہے؟ پروپیگنڈا آ گیا, یہ بڑھیا ہے گرو. پروپیگنڈا آ گیا.
अबू आफरा, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? इजराइल भाई, जी आपकी आवाज आ रही है, लेकिन ये भाई मेरी शायद, आवाज आ रही है? जी आपकी आ रही है। यार जाहिर सी बात है, अगर खाने पीने की बातें करो तो खाना पीना अब बेहतर मिलता है ना। अब यार अमीर हो गए, अब तो पैसा आ गया है। जी सही बुखारी में ठीक है, रिवायत है हजरत आयशा से कि हमारे घर में 3-3 महीने चूल्हा नहीं जलता था और हम दिन में 2 खजूर चूल्हा नहीं खाते थे, एक जलता था। सुबह को एक शाम को। तो बताओ कि 2 खजूर खाने वाला ज्यादा हेल्दी बच्चा होगा, या फिर जो या दबा जो आज दबा पूरा एक दबा मटन के, खा जाते हैं। हाँ, गोश्त दबा दबा के खा रहा है, दूध पी रहा है दबा दबा के, उसकी हेल्थ अच्छी होगी या 2 खजूर खाने वाले की? क्या लॉजिक है यार, क्या पता लॉजिक नहीं है? भाई का इनका क्या लॉजिक है। अगर ये बोल दे कि सिर्फ 2 खजूर खाने से आप हट, मतलब मुस्टंडे हो जाओगे बिल्कुल, कड़क, हट्टा कट्टा, मैं कहता हूँ खाने पीने छोड़ो यार, क्यों सारा राशन पे इतना खर्चा करना। दाल लाओ, चावल लाओ, गोश्त लाओ, दूध लाओ, चीनी, चाय पत्ती, यार 2 खजूर में काम हो रहा है इजराइल भाई। दो बस खजूर एक खजूर, एक गिलास सुबह दो पानी, फिर शाम शाम को दो। एक। बस। बढ़िया यार, इतना राशन पानी यार हम खा जाते। बताओ, अभी दूध भर के गिलास पीऊंगा मैं, अभी गिलास भर के दूध पीऊंगा मैं, भाई क्यों पी रहा हूं मैं? हेल्थ अच्छी रहे। अब 2 खजूर से काम चल सकता है तो क्यों मैं पैसा वेस्ट कर रहा हूँ? देख लीजिए कोई और हो इस स्टूडियो में, उनको ले लीजिए कि इनका भाई के शायद चले, कुछ अबू नेटवर्क में अबू प्रॉब्लम आ आफरा गई के है। पास अब कोई कोई जवाब नहीं बचा है। जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।